صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا عباد اللہ، یا الحاضرین، آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میرے نظروں کے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آج جو والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے، پھر جو آیات پڑھی گئی سورہ الاسرہ کی، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کریں؟ زندگی میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے؟ سرکار نے فرمایا اب ان سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرو جن کی وہ عزت کرتے تھے، اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے نمازیں پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھو. اللہ اکبر. والدہ کی اصال ثواب کے لیے کتنی مشہور حدیث شریف ہے. حضرت سعادت اپنی والدہ کے وصال کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ حضور نے کہا نعم، ہاں پہنچے گا. ہمت اور بڑی، یہ بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ فرمایا پانی تقسیم کرو. الماء، پانی، مدینہ میں پانی کی ضرورت تھی. انہوں نے کنواں کھدوایا اور وقف کیا اور اعلان کر دیا ہذہ لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. مانا یہ نہیں تھا کہ سعد رضی کی والدہ آ کے پانی پئیں گی، مانا یہ تھا کہ مخلوق جو پانی پیے گی اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو ملے. اب یہ جو آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور جو لوگ عمرہ کریں گے، آپ کا ثواب کم کیے بغیر اپیا اصغری بیگم مرحومہ کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے تھے، استاد نے یہ آیت پڑھائی، وہ بالوالدین احسانا کا حصہ پڑھا، قرآن کو بند کیا، گھر تشریف لے آئے. ماں سو رہی تھی، قدموں پاؤں دمانا شروع کیے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. والدہ کی توجہ اس طرف ہوئی، کہا کیا ہوا، کیا بات ہوئی تیفور، کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو استاد نے کیسی آیت پڑھائی، میں حیران ہوں، اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ تو خود سراپا احسان ہوتے، میں والدین کے ساتھ کیسے احسان کر سکتا ہوں؟ والدہ نے یہ بات سنی، ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، صحن میں آئی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے اللہ، تو نے میرا بیٹا میری طرف بھیجا، میں نے اپنا بیٹا تیری طرف بھیج دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں باپ کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ دکھائیں، اور اسی طرح اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تعظیم. ماں باپ ماں باپ ماں باپ، سرکار نے فرمایا یہ دو جنت کے دروازے ہیں، جس میں سے ایک بھی چلا گیا تو سمجھو ایک دروازہ بند ہو جائے گا. لوگوں جلدی کرو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، مانگتے رہو، مانگ لینا، یہاں مانگنا، حرم میں جا کے مانگنا، لیکن ماں باپ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو. بندوں سے کا حق رہ گیا تو جلدی کرو، کہ بندہ گزر گیا تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ سے تو جب چاہو گے، جہاں چاہو گے معافی مانگ لو گے، لیکن بندہ گزر گیا، ماں باپ گزر گئے تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں. کتنی مشہور حدیث شریف ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے. بڑی جید راویوں سے یہ حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے کہ سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حضور کلیات کے ماہر ہیں، بڑے جامع الکلام ہیں. حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے. اور اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں کی پائیدی کوئی بوسہ دینا ہمارے مسلک میں ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے. ورنہ حدیث شریف میں تو بہت آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ ماں باپ راضی دنیا سے نہ گئے ہوں، تو لوگوں اب کوئی راستہ نہیں ہے. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ورنہ معاملہ دوسری طرف. عالم ہو، عابد ہو، زاہد، کوئی ہو. وہ حضرت جریج کا بڑا واقعہ مشہور ہے، بڑے عابد تھے، نماز پڑھے تھے، ماں نے آواز دی تو سوچا میں نماز پڑھاؤں، میں اس پر کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ماں نے کوئی بات ناراضگی کی کہہ کر وہ تشریف لے گئی. تو بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن آزمائش میں ڈالے گئے، ایک الزام ان پہ لگا. وہ سمجھ گئے، ماں کے پاس گئے، ان سے کہا ماں اپنی وہ دعا واپس لیجئے، آپ مجھے معاف کیجئے. جب ماں سے معافی مانگ کر آئے تو وہاں واقعہ بدل گیا. اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں. اللہ اکبر.
ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. ماں باپ کا بڑا حق ہے. ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہم اور آپ ہیں کیا؟ سوچے تو صحیح. اپنی تاریخ پیدائش تو یا شناختی کارڈ کی کاپی دی ہے نا، تاریخ پیدائش یاد ہے نا، اس سے ذرا چند مہینوں پہلے سوچیے آپ کیا تھے، آپ کا وجود کیا تھا. آپ اپنے باپ کا ایک قطرہ آب نجس. لوگوں سوچو، ماں باپ سے سینہ اکڑا کے بات کرنے والوں، تمہارا وجود کیا ہے؟ باپ کے پیشاب کا قطرہ اور گندے خون میں آ کے گرا، ماں کے گندے خون میں آ کے گرے. مگر واللہ الخالق الباری المصور، اس وقت بھی اللہ نے تم سے نفرت نہ کی، رحمت فرمائی، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے میرا بندہ بناؤ. لوگوں لوٹے اپنے رب کی طرف لوٹو، نماز پڑھو، سجدہ کرو. اس نے اس حال، تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس سے بری حالت ہو سکتی ہے؟ اتنی نجاستوں سے گزرنے پر اللہ نے رحم فرمایا، کہا جاؤ فرشتوں اس کو میرا بندہ بناؤ، اس کا دل بناؤ، اس کا دماغ بناؤ، اس کی آنکھیں بناؤ، اس کے ہاتھ پاؤں بنائے. بچوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، کتنے پیارے ہاتھ ہوتے. ناخن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ناخن ہوتے ہیں مگر حد ادب سے بڑے بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ماں کی گود میں دیتا ہے، ایک چیز نہیں دیتا، ایک چیز نہیں دیتا، وہ دانت ہیں. ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں. اس پہ بھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، وَتَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ سورۃ النساء میں ہے، ماں کے رشتوں کا خیال، ماں سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں کے شکم کو رحم کیوں کہتے؟ بچہ جس میں ہوتا ہے اس کو رحم. میری زبان اتنی پاک ہے نا، آپ کی سننے کی دنیا بھی اتنی پاک رہی ہے الحمدللہ. علیہ احسان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی شکل کریمانہ سے قریب ہو رہے ہیں. ہماری تہذیب پہ اس کا اثر پڑا. یاد رکھیے، تہذیب کا، یہ ادب کا، لٹریچر کا، فن کا، سبی رحمانی سے پوچھیے. مذہب سے بڑا تعلق ہے. مذہب اگر روح ہے، اگر مذہب روح ہے تو تہذیب جسم ہے اور ادب اس کا لباس ہے. مذہب روح ہے تو جسم تہذیب ہے اور ادب اس کا لباس ہے. کسی میں ادب نہ دیکھو، وہ سمجھو کہ جسم برہنہ ہوا جا رہا ہے. اور اگر تہذیب بھی زوال پذیر ہو تو روح مجروح ہو کے رہے گی، اس کا مذہب، اس کا دین مجروح ہو کے رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ماں کے پیٹ میں دیا، لیکن دانت نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، اور اذان دینے کی سبب ہم نے دوسروں کے بچوں کو بھی گود میں لیا. ایک عجیب بات ہے، ایک نجاست کے ڈھیر سے نکلتا ہے. ایک غسل کے بعد جب گود میں لیا اور اذان دی، میں نے تو سونگھا ہے بچوں کو. میں نے تو پتہ نہیں آپ سونگتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام کو سونگا کرتے تھے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے پوچھا، ابا جان آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا مجھے ان سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ. چھوٹے بچوں سے خدا کی قسم، نوزائیدہ بچہ ایک غسل کے بعد کون سا عطر لگایا جاتا ہے، مگر ایسی خوشبو ہوتی ہے، اس اسکن میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزگی کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. اللہ اپنے بچوں سے پیار کیا کرو لوگوں. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو سب کچھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں. دانت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ماں کے سینے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ سوچئے کہ وہ رب جو چھوٹے بچے کو دانت اس طرح نہ دے کہ ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کا دل ٹوٹے؟ جو اس معصوم بچے کے لیے پسند نہ کرے کہ اس کے دانتوں سے ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. اشکروا لی ولوالدی. قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد کر دی. ایک جگہ فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. بہت ہم خوش نصیب ہیں، ایک ایسی محفل میں شامل ہیں کہ کوئی شخص اپنی ماں کی یاد میں یہ محفل منا رہا ہے. امید ہے
کہ ہماری ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ جو محبوب الہی رحمت اللہ غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے ایک طرف، اور ایک طرف محبوب الہی رحمت اللہ کی تاریخ ہے۔ حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ کا کوئی خاص بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو عبد القادر، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب اللہ میری لاج رکھ لیتا ہے، میری لاج رکھ نہیں۔ بڑی کرامت ہے آپ کی بڑی روزانہ ہر لمحے کرامت ہے، اتنی کرامت۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہر مومن متقی نہیں ہوتا، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر ولی غوث اعظم نہیں ہوتا۔ یا غوث اعظم، ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان کمزور ہے، شاید یہ بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہو۔ ٹیلی ویژن کے چینلز پہ خدا کے وجود پہ بحث ہو رہی ہے، ایمان والے ہیں۔ محمد اب کچھ نہیں ہے، ایمان والے ایسے لوگ مسلم ہیں، مومن نہیں ہے۔ اور مومن ہوتے متقی نہیں ہوتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں شاید متقی نہیں ہوں۔ مومن ہوتے متقی نہیں ہوتے۔ دکان پہ سودا بیچنے والے اپنے مالک کے غلے میں سے پیسے لے لیتے، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والے متقی نہیں ہوتے۔ یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ موبائل، یہ بٹوا، مجھے ان کے ایمان پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا، اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ایمان والے ہیں مگر متقی نہیں ہیں۔ اور ہر متقی ولی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولی ہونے کے لیے خالق کو راضی کرنا پڑتا ہے، خلق کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اتنی کرامتیں، سارا لمحہ زندگی آپ کی کرامتیں ہیں۔ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ولی کسی نبی کے قدموں میں ہے، میں اپنے آقا و مولا کے قدموں میں ہوں، میں ان کی تباہ میں ہوں۔ اللہ سب فیضان ان کا ہے۔ حضور محبوب رحمت کی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء رحمت ایک نظام رنگ ہے جو دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک اطاعت لازمی ہے اور ایک اطاعت متعدی ہے۔ ایک اطاعت لازمی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کا ثواب صرف آپ کو ملتا ہے۔ اور ایک اطاعت متعدی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا ثواب بہت پھیلتا ہے۔ یہ محفل نعت، یہ وعظ و نصیحت کی محفلیں، مخلوق کی خدمت، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ اطاعت جو لازمی ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، اور ان نیکیوں کا ثواب ساری مخلوق میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔